بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سمیع الله د ور تاسو ته په پروګرام بنختیار اختیا کې هر کله وای کتونکو تاسو ته پته ده چې زموږ پروګرام د پښتو دی په دې کې موږ د پښتو باندې خبره کوو ملمنام د پښتو ژبې راځي خو کله کله په دې کې بداس ملمنام موږ ته راځي چې هغه سره به موږ په انګلیسي باندې هم خبرې کوو هغه سره به موږ په اردو باندې هم خبرې کوو هغه سره به موږ په فارسی باندې هم خبرې کوو په پښتو باندې هم خبرې کوو. نو موږ کوشش ته چې تاسو ته داسې کسان مخامخ کی چې هغه په ټوله دنیا کې یو نوم لري نه صرف پاکستان بلکې د پاکستان د حدودو نه د کوم شهرت چې د هغه بار لاړوي د هغه شهرت د پاکستان بونډري محتاج نه وي هغه بار زی. نو موږ دا کسان راغواړو تاسو ته مخامخ کې نه و هغه په باره کې بعد زموږ مسئلے جو کوم دي د هغه حل چې کوم دی په هغه باندې به خبرې کوو. آج بھی اس لیے ہم اردو میں بات کریں گے اس پروگرام میں کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ پشتو نہیں بول سکتے تو ہم اردو میں بات کریں گے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد نے جو محنت کی ہے وہ کافی زیادہ ہے. آج جس سرزمین پر ہم آزاد سرزمین پر آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اس کا سبب وجود کوئی معجزاتی کرشمہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے اور یہی قربانیاں کس مقصد کے لیے دی گئی تھی اس پہ ہم آج یہاں پہ بات کریں گے. اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا مقصد ایک ایسا پاکستان بنانا تھا جس کا ایک شارٹ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو ہم ایک ایسے زمین کا خطہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ جس کا قانون اسلام اور حدیث سنت ہو. تو اس لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی. لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھ لیں پاکستان کا ماضی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ زیادہ خوشگوار نہیں ہے کیونکہ بہت تلخ حقیقتوں کا تلخ تجربوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. حال کا اگر ہم دیکھ لیں تو حال بھی یہ ہے وہ بھی خوشگوار نہیں ہے. یہ بھی اگر ہم آپ دیکھ لیں اخباروں کو دیکھ لیں ٹی وی چینلوں کو دیکھ لیں روزانہ یہ خبریں ملتی رہتی ہے کہ آج جو ادھر خودکشی ہو گئی آج یہ اپنے آپ کو جلا دیا لوگوں نے. تو یہ غربت اور اسی وجہ سے لیکن ہماری نظر جو ہے وہ اب مرکوز ہے مستقبل پاکستان پہ کہ مستقبل میں پاکستان کیسے بنے گا. تو اس لیے ہم نے دعوت دی ہے مستقبل پاکستان کے چیئرمین انجینئر ندیم ممتاز قریشی صاحب کو. تو اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے کیسے ہم کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان کو اس خوابوں کے مطابق اس سوچوں کے مطابق ہم آپ کو دیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے وہ خواب دیکھی تھی جو قائد اعظم نے دیکھا تھا جو علامہ اقبال کا خواب اسی طرح کا ہم آپ دیکھیں. تو ناظرین بات کرتے ہیں انجینئر ندیم ممتاز قریشی صاحب سے. سر ہم آپ کو پروگرام رختیار اختیادی میں ویلکم کہتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ کہ آپ پشاور آئے ہیں اور پھر پشاور میں بھی آپ عباسین ٹی وی آئے ہیں اور ہمیں اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نے ٹائم دی تو ہم آپ کا مشکور ہے اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں پشاور تو ہمیشہ ہی مجھے خوشی ہوتی ہے آتے وقت اور اس دفعہ خاص خوشی ہے کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں آ کے آپ سے کچھ تبادلہ خیال کروں اور ناظرین کو بھی اپنے خیالات کے بارے میں کچھ بتاؤں. تو آپ نے جو خاکہ کھینچا ہے پاکستان کا جو حالات ہیں وہ بالکل آپ نے درست کھینچا ہے اور آپ نے یہ بھی صحیح کہا ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ ہم اس کو ثابت کر کے بھی دکھائیں گے مستقبل پاکستان کا کہ ہم اس ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں اس ملک کو کامیاب بنا سکتے ہیں اس میں ترقی لا سکتے ہیں اس میں خوشحالی لا سکتے ہیں اس میں عدل اور انصاف قائم کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ قابلیت ہے. نہ صرف میرا اپنا میں خود انجینئر ہوں اور میرا بزنس سے بھی تعلق ہے. میں نے کاروباری زندگی میں بڑے بڑے ادارے بھی چلائے ہیں. اسی طرح میرے ساتھی جو ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مل کے پارٹی بنائی ہے سب پروفیشنل لوگ ہیں. ہم کوئی ڈاکٹر ہے کوئی پروفیسر ہیں کوئی وکیل ہیں کوئی مینجمنٹ کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہم تمام لوگوں نے یعنی ہماری پارٹی بنانے والے لوگ جو ہیں نا
ان کا روایتی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اور میری بھی یہی بات ہے. میرا روایتی اس پارٹی کو بنانے سے پہلے جو کہ ہم نے 2010 میں رجسٹر کی تھی, میرا کوئی تعلق نہیں تھا سیاست سے. ہم سیاست میں جس وجہ سے ہم نے یہ سیاسی جماعت بنائی وہ میں آپ کو, اگر آپ اجازت دیں, میں بتانا چاہتا ہوں. ضرور. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان شدید خطرے میں ہے. بالکل. لوگ رہ رہے ہیں, ان کی اپنی مشکلات ہیں, ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان کو اچھی طرح ادراک ہے, کیونکہ وہ روز اپنی جو زندگی گزارتے ہیں بڑی مصیبت اور مشکل سے گزارتے ہیں. بنیادی چیزیں نہیں ہیں, بنیادی سہولتیں, لائٹ ہے یا گیس ہے یا روزگار ہے, مہنگائی شدید ہے, نہ گٹر کا نظام ہے, نہ پانی ہے, شدید مشکلوں میں لوگ رہتے ہیں. جو ابھی میں نے کہا کہ خودکشیاں کر رہے ہیں, خودکش حملوں پہ اتر آئے ہیں. لیکن لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ پورے ملک کو بحیثیت ملک بھی ایک خطرہ ہے. اور یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کیے بغیر, کچھ اہم قدم اٹھانے بغیر یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا تو ہم غلط فہمی میں ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے آپ کو انتہائی قابل, مخلص, دیانتدار, تجربہ کار لوگ چاہیے. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ماشاءاللہ آپ اس ادارے کے CEO ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں, اور الحمدللہ ایک بہت اچھے صحافی بھی ہیں, اور آپ اس ادارے کو, جو بڑا ادارہ ہے, جو گرو کر رہا ہے, آپ چلا رہے ہیں اور بڑی پروفیشنل طریقے سے چلا رہے ہیں. فرض کریں کہ آپ کی جگہ ہم کسی ایسے شخص کو بٹھا دیں جس کو نہ میڈیا کا, نہ مینجمنٹ کا الف بے پتہ ہو, تو یہ ادارہ نہ بنے گا نہ چلے گا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس جیسے چھوٹے ادارے میں, ملک کے اعتبار سے تو یہ چھوٹا ہے, اس میں ہم ایک انتہائی قابل شخص کو اس کا CEO بنا کے بٹھا دیتے ہیں, اس کو چلانے کے لیے اسے ذمہ داری دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ملک کا سب سے اہم ادارہ ہے, ہماری پارلیمنٹ, اس میں ہم کس قسم کے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. اس میں ہم معذرت سے, لیکن یہ میرے خیال میں حقیقت ہے, ان لوگوں کی جو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, بھاری اکثریت ایسے لوگ ہیں جن کو میں کہوں گا اس مقام کے لیے نہ اہل ہیں, کرپٹ ہیں, ان کے پاس نہ تو وہ مناسب تعلیم ہے, نہ تجربہ ہے. ابھی سر جو وہ ڈگری کا جو مسئلہ تھا, اکثر ایسے بڑے بڑے سیاستدان نکل آئے کہ اس نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا. دیکھ لیں. یعنی ہم لوگوں نے جب پارٹی بنائی, ہمیں اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم لوگ ادارے چلاتے ہیں, اور جن لوگوں کو ہم چنتے ہیں, یا خود ہم نے ایک تجربے سے, تعلیم سے, محنت سے, وہ ایکسپیرینس, وہ تعلیم حاصل کر کے, وہ ویژن حاصل کر کے ہم ایک اعلیٰ درجے پہ پہنچے تاکہ ہم ایک چھوٹے سے ادارے کو چلا سکیں. لیکن جن لوگوں کو ہم پورا ملک چلانے بٹھا دیتے ہیں, جو قانون بناتے ہیں, جو پالیسی بناتے ہیں, جو اسٹریٹجی بناتے ہیں, جو فورن پالیسی بناتے ہیں, میں کہوں گا آپ ان کو کسی کریانے کی دکان پہ بٹھا دیں, وہ نہیں چلا سکتے. صحیح. اور ہم ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے ملک چلائیں. تو یہ ملک کا بنیادی مسئلہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا, اگر آپ میرے سے پوچھیں سبب وجود کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ ہم سیاست میں ایسے لوگوں کو لائیں جن کے پاس قابلیت ہو, دیانتداری ہو, تعلیم ہو, تجربہ ہو, مخلص ہوں. اور ان لوگوں کو جو آج کل اب تک سیاست کی جو ایک آپ سمجھیں شناخت ہے یا پہچان ہے ہمارے ملک میں, میں کسی کو کہتا ہوں تو کہ میں اب سیاست کرتا ہوں, تو لوگ کہتے ہیں آپ چوری ڈاکہ بدماشی تو آپ تو نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کی شناخت اب چوری ڈاکہ اور بدماشی سے ہو گئی ہے. اور یہ سمجھ لیں سر, یہ خود یہاں پہ تو سیاستدان آتے ہیں, وہ خود یہ کہتے ہیں کہ آج کل سیاست بدماشوں کا, ان لوگوں کا کام ہے, اچھے لوگ اس میں نہیں چل سکتے. اور یہ مسئلے کا جڑ ہے جو بات آپ نے ابھی کی. کیونکہ جہاں بھی کامیاب ملک ہیں,
جہاں بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اگر آپ میں نے دیکھے ہیں، میں نے دنیا کا سفر کیا ہے، اپنی تعلیم بھی کچھ میری وہاں اسکالرشپ ملا تھا، میں نے انجینئرنگ میں اعلیٰ تعلیم US میں بھی حاصل کی، میں نے دنیا دیکھی ہے، اور آپ کو میں بتا دوں کہ وہ سر ایک تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر آتے ہیں، ضرور تھوڑا سا بریک لیتے پھر آتے ہیں اور چیئرمین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ د پښتو ژبې مشهور شاعران او ادیبان د هغوی ژوند او د هغوی فن دا هر څه په خپرونه ادبي ستوري کې کتونکو په پروگرام کې بیا هر کله وایم او خپل خبره مونږ جاری ساتو۔ جی چیئرمین صاحب آپ کچھ بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے جہاں بھی آپ کو دنیا میں ترقی یافتہ اور خوشحال اور کامیاب ملک نظر آئیں گے، جہاں عدل ہے، انصاف ہے، روزگار ہے، بنیادی حقوق ہیں، بنیادی ضرورتیں آپ کے دروازے تک فراہم ہوتی ہیں، ترقی یافتہ ملک یورپ کے جو ہیں، یا امریکہ ہے، یا فار ایسٹ میں جاپان ہے، کوریا ہے، ان ملکوں میں آپ کو ایک چیز مشترکہ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ ان کی ایوانوں میں، ان کی اسمبلیوں میں ان ملکوں کے عموماً آپ کو بہترین لوگ نظر آئیں گے، بالکل سب سے قابل، سب سے دیانتدار، سب سے مخلص۔ اور میں آپ سے کہوں گا کہ ان ملکوں کی ترقی کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ وسائل ہیں یا ہم سے زیادہ وہ عقل مند ہیں یا سمجھدار ہیں اور اخلاص ہے، بالکل صحیح ایجوکیشن ہے۔ یہ سر اب یہاں پہ اب دیکھیں اور ادھر یہ کافی اسی طرح ہوا ہے اب ریسنٹلی کہ ایک منسٹر نے، ہیلتھ منسٹر UK کا، اس نے کچھ دعویٰ کیا تھا لیکن وہ ثابت نہیں ہوا تو اس نے ریزائن دی تھی۔ اب یہاں پہ ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر چور ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلانا چور ہے، اور ایک نے بھی ثابت نہیں کیا، اور نہ کسی نے یہ کہا ہے، نہ اداروں نے، نہ پارلیمنٹ نے کہ یہ الزام آپ نے لگائی اس کو ثابت بھی تو کر لے۔ جی 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 نہیں ہے ہمارا یہ اصل میں یہی اخلاقیات کی بات جو آپ نے کی، اخلاص کی، ذمہ داری کی۔ دیکھیں وہاں آپ نے جو UK کی بات کی اور منسٹر پہ، وہاں صرف الزام ہی کافی ہے جی۔ وہاں اگر کسی بھی منسٹر پہ الزام لگ جائے جی کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، وہ فوری طور پہ وہ منسٹر خود استعفیٰ دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے پہ الزام ہے، یہ سیریس الزام ہے، میں استعفیٰ دیتا ہوں اس وقت تک جب تک یہ الزام کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، اور اگر میں بری ہو جاؤں تو پھر میں واپس عہدے پہ آ جاؤں گا۔ صحیح سر، کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں، کچھ عوام کے ذہن میں، کیونکہ ابھی جو میں نے کہا کہ ماضی بھی ہمارا خوشگوار نہیں ہے، پریزنٹ جو ہے وہ بھی خوشگوار نہیں ہے، مستقبل پر آنکھیں مرکوز ہے، تو آپ کی پارٹی چونکہ مستقبل پاکستان ہے، تو اس لیے ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مستقبل کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم پاکستان کو اس خوابوں کے مطابق ہی بنائیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا اور اس کے لیے قربانی دی تھی۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے یہ بنانا چاہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں کا قانون قرآن اور سنت ہو۔ کیا کہتا ہے مستقبل؟ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے یا وہ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے جس کا قانون قرآن اور سنت ہو؟ دیکھیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، یقیناً یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، بلکہ آپ کو اور میرے خیال اکثر آپ کے جو مشاہدین ہیں ان کو بھی علم ہوگا کہ یہ مبارک رات پہ یہ رمضان کی 27 تھی جب یہ ملک بنا، تو یعنی ہمیں روایتیں بتاتی ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تحفے بانٹتا ہے۔ جی جی، تو یہ ملک ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے تحفہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اس لیے ہم اسے مقدس سمجھتے ہیں۔ اور میں تو ذاتی طور پہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ملک اسلام کے سے الگ ہو کے کسی نہ کسی طرح ٹھہر سکتا ہے یا رہ سکتا ہے۔ سو ہماری فلاح، ہماری کامیابی، ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے ہمارا اسلام سے کے تعلق سے۔ سو ظاہر ہے ہم یہ سوچتے ہیں، مستقبل پاکستان یہ سوچتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ ایک اسلامی ملک ہے جس میں ہمیں اپنے تمام
قوانین، ہماری تمام عادتیں، ہمارا تمام طریقہ تعامل لوگوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہونا چاہیے. سو اس پہ کوئی یعنی میں بالکل واضح ہوں، ہماری پارٹی بھی واضح ہے کہ ہم سیکولر میں بالکل بلیو نہیں کرتے. یہ تو ملک سیکولر، تو اس ملک میں پھر کیا خاص بات ہے؟ پھر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر سیکولرزم ہوتا تو ہم انڈیا کے ساتھ رہتے، کیا پاور ہوتے. بالکل صحیح. جی اچھا سر، ایک اور جو آپ کا دعویٰ ہے، مستقبل کا جو دعویٰ ہے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم کسی کو بغیر وارنٹ کے یا عدالت میں اس کا کیس چلنے کے کسی کو ہم گرفتار نہیں کرنے دیں گے. تو اب یہ مس پلیسنگ کا جو ابھی کیس شروع ہے، یہاں پہ لوگ مس پلیس ہو رہے ہیں، 1 سال کے بعد ملتے ہیں تو روڈوں پر پھینک دیتے ہیں یا ڈیڈ باڈی وہ پھینک دیتے ہیں. جی ہاں. اس سلسلے میں آپ نے کیا ہے؟ کیونکہ حکومت تک تو ظاہر ہے، اللہ کرے کہ آپ کی حکومت آ جائے، لیکن ٹائم لگے گا، کیونکہ جو آپ کی پالیسی ہے اس تو ظاہر ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا. تو آپ کو تو ابھی سے کچھ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا؟ دیکھیں، اس میں ہمارے پاس جب آپ پاور میں نہیں ہوتے تو آپ کے پاس کوئی طاقت یا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا جس سے آپ حکومت پہ یا حکومت کی پالیسیز پہ اثر انداز. اس کے علاوہ کہ آپ پریس کانفرنسز کریں، آپ ڈیمونسٹریشنز کر لیں، لیکن آپ بس اس ایک مسئلے کو اجاگر کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ایکشن جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا وہ موقع نہیں ہوتا یا پاور نہیں ہوتا. اب آپ نے جو بات کی، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس ملک میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باڈیز ملتی ہیں، اور یہ جو تمام مسئلے مسائل ہیں جن میں یہ بھی شامل ہے، یہ ان کی جو آپ سمجھے بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری سویلین حکومتیں جو ہیں، ہماری حکومتیں سویلین اور ادروائز، کیونکہ تاریخ میں دونوں رہی ہیں، یہ کامیاب نہیں رہی، یہ فیل ہو گئی ہیں اپنے کام میں. عوام کو تحفظ دینے کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے. دیکھیں، اب دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ یعنی ہم سوچنا چاہیے، ایک سوال ہے کہ دہشت گردی کیوں ہے؟ کیوں کوئی شخص، کوئی انسان اپنے آپ کو بھی اڑاتا ہے، دوسروں کو اڑاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے دین کی سراسر خلاف ورزی ہے. دین میں خودکشی منع ہے، حرام ہے. آپ جان نہیں لے سکتے، نہ اپنی نہ کسی اور کی. اب کیوں پھر ہمارا یوتھ جو ہے، اکثر یہ ینگ لوگ ہوتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ حکومت نے ان جوانوں کے لیے جو چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، تعلیم، ٹریننگ، نوکری، آمدنی، کریئر، یہ بنیادی چیزیں ہیں یوتھ کے لیے. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں. جب آپ کے ملک میں لاکھوں، شاید یہ کئی لاکھ، یعنی مجھے اب ٹھیک نمبر یاد نہیں ہے، بٹ بہت سارے لوگ جو ہیں، وہ جوان لوگ، وہ آج کل یونیورسٹی سے نکل کے فارغ گھومتے ہیں، نوکریاں نہیں. میں خود ملتا ہوں لوگوں سے، MSc کی ہوئی ہے، 5-6 سال ہو گئے ہیں، نوکری نہیں ملی. تو جب اس طرح کی مایوسی یوتھ میں آ جاتی ہے، پھر ان کو جو شر پسند ہیں، جو چند شر پسند ہیں، جن کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اپنے ان کے ملک دشمن سوچ ہے جن کی، جو کہ شاید باہر سے آتے ہیں ملک میں یا باہر سے اکسائے جاتے ہیں، ان کو پھر ایک ایسی پود مل جاتی ہے جس کو وہ کہہ سکتے ہیں تمہیں کیا ملا پاکستان سے؟ پاکستان نے تم کو کیا دیا؟ نہ تمہارے پاس نوکری ہے، نہ تمہارے پاس پانی ہے، نہ گھر ہے، نہ بجلی ہے. کس لیے تم پاکستانی ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، جو بھی ان کو وہ لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. دیکھ لیں. سو مسئلہ جو ہے یہ سارا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. آپ کو بطور حکومت، ہم کو بطور حکومت ہر پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. ہر پالیسی جو وہ ہوتی ہے دوسری پالیسی سے جڑی ہوتی ہے، ایک انٹیگریٹڈ، متکامل جس کو کہتے ہیں، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے.
کہ آپ کی جو ہیلتھ کی پالیسی ہے وہ ایڈوکیشن سے جڑی ہوئی ہو، ایڈوکیشن کی آپ کی کامرس اور انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہو. اگر ایڈوکیشن میں آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور وہ تعلیم آپ کے ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کو وہ نہیں چاہیے، تو پھر کیا فائدہ اس تعلیم کی؟ تو جب تک یہ دونوں کوآرڈینیشن میں پالیسیز نہیں چلیں گی، جب تک آپ نے لاکھوں بی ایز ایم ایز پیدا کر دی، لیکن انڈسٹری کو تو بی اے ایم اے نہیں چاہیے، انہیں ٹیکنیشین چاہیے، انہیں انجینئر چاہیے، انہیں مختلف اسپیشلسٹ چاہیے مختلف ایریاز میں. تو آپ کا ایڈوکیشن سسٹم اگر وہ چیزیں پروڈیوس نہیں کر رہا تو دونوں سفر کریں گے. انڈسٹری کو وہ مناسب لوگ نہیں ملیں گے، جو لوگ ایڈوکیشن سسٹم سے نکلیں گے ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی. اور میں کہوں گا ہر سطح پہ یہ ایک قسم کا تکامل ہوتا ہے کہ آپ کو ہر پالیسی ایک آپ سمجھے خلا میں نہیں بنا سکتے. آپ کو پوری ملک کی ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ ملک کی جو لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو نوکری دلوانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہمیں کیا کرنا کا صرف مطلب نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن کو دیکھیں یا انڈسٹری کو دیکھیں، آپ کو اپنی پوزیشن کو دیکھنا ہے دنیا میں. آپ کے پاس کیا وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز آ جاتے ہیں، آپ ان وسائل کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ان میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کیا کر سکتے ہیں، آپ امپورٹ کیا سکتے ہیں. ہم یہ چیزوں کا سوچتے ہی نہیں. مثال ہے اب ہمارے ہاں ساری انڈسٹری جو ہے بند ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا ان تمام چیزوں سے پہلے ایک اور بہت بنیادی مسئلہ ہے جو ہمارا خود بنایا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ایک اکنامکس کا، ایک علم اقتصادیات کا ایک بنیادی اصول ہے. جب آپ اپنے ملک میں کسی غیر ترقی یافتہ ملک میں آپ جب ایک نئی انڈسٹری لگاتے ہیں جس انڈسٹری کا اس ملک کو تجربہ نہیں ہوتا، تو تاریخ میں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ملک جو ترقی یافتہ ہے وہ اپنے جو بارڈرز ہیں وہ امپورٹڈ پروڈکٹس سے یا تو منع کر دیتا ہے کہ نہیں آئیں گے، یا ان پہ بہت ہائی ڈیوٹی لگا دیتا ہے تاکہ ہماری اپنی انڈسٹریز کو ایک موقع ملے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کسی کو کہ آپ فلانی چیز فسکر ٹائل یا سیرامک ویئر یا آپ یہاں بنانے لگ جائیں، اور اگر چائنا سے آپ نے ڈیوٹی بالکل ہٹا دی ہے اور وہاں سے بڑے بڑے پروڈیوسر آپ کے لوکل پروڈیوسر کے مقابلے میں آدھی یا پونی قیمت پہ دے رہے تو یہاں فیکٹری نہیں چلے گی. تو کون خریدے گا؟ اور وہ فیکٹری چلے گی نہیں. اور ہمارے ساتھ یہی ہوا. ایک زمانے میں ہماری پالیسیز اچھی تھیں، ہم امپورٹڈ پروڈکٹس کو آنے نہیں دیتے تھے. تو سر آپ کا کیا سوچ ہے کہ اس کو بند کرنا چاہیے یا اس پہ ٹیکسز زیادہ کرنے چاہیے؟ دیکھیں، میرا خیال دونوں آپشنز ہیں. جہاں آپ سمجھیں کہ بہت ضروری انڈسٹری ہے جس میں آپ ملازمت پیدا کر سکتے ہیں، تو آپ کو دونوں آپشنز ہیں. یا آپ کیس ٹو کیس دیکھیں، کس پہ آپ ڈیوٹی لگا دیں، کسی چیز کو آپ بند کر دیں. دیکھیں اس میں خطرہ کیا ہے. خطرہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں بنتی تھیں، ڈیوٹی آپ نے ہٹا دی، چائنا سے مال آنے لگ گیا، ہماری فیکٹریاں بند ہونے لگ گئی، وہ مال چائنا میں بننے لگا اور وہاں سے وہ مال یہاں آنے لگا. یہاں جو ہمارا لیبر کام کرتا تھا، جو ملازمت یہاں ہوتی تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ چائنا چلی گئی. اب چائنا کا لیبر جو ہے وہ ٹائل بنا رہا ہے جو ہماری مارکیٹ میں آ کے بکتی ہے، ہمارا خریدار اس کا پیسہ دیتا ہے اور اسی پیسے سے چائنیز لیبر کو تنخواہ ملتی ہے. سر اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے جو سیاستدان ہے، جو پالیسی میکر ہے، وہ جانتے نہیں یا کوئی اور مقصد ہے اس میں؟ دیکھیں، میرا جو ان کے بارے میں وہ ہے سوچ یا اسیسمنٹ کہہ لیں یا ان کا جو معیار ہے، میرے خیال میں یہ لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں. شاید اگر سوچنا چاہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور مقصد بھی ان کا یہ نہیں ہے. دیکھیں، یہی ہمارا جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو کارثہ، جو ٹریجڈی ہے ہماری پاکستان کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سب سے آپ سمجھے ان کوالیفائڈ لوگوں کو، نااہل لوگوں کو
کرپٹ لوگوں کو ہم پوسٹوں پہ بٹھایا. ہم نے ان کو ملک چلانے کی ذمہ داری دی. سر کچھ وعدے جو آپ لوگوں نے کیے ہیں مستقبل نے جو کیے ہیں وہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. جی بتائیے. جی کہ آپ لوگوں نے سر یہ بھی کہا ہے کہ ہم بدعنوانی کو جڑ سے اکاڑ رکھنے کا عزم رکھتے ہیں. انشاءاللہ وعدہ ہے. بالکل وعدہ ہے. جی سر اب یہ جو ابھی جو بدعنوانی کا جو سمندر ہے ابھی وکی لیکس نے جو لیکس کر دی ہے وزیر اعظم صاحب پہ اور اس کے خلاف سارے لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں. اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سر فہرست ہے. جی ہاں. تو آپ کا تو کہیں نام نظر نہیں آتا. آپ نے کوئی اخباری سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا ہے, کوئی ٹی وی پہ کچھ نہیں کہا ہے. اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. جب میں کرپشن کا سوچتا ہوں یہ جو اوپر والے لوگ ہیں یہ تو کرپشن کرتے ہی ہیں. آپ اور شروع سے آپ کچھ کہیں نہ کہیں, پاناما لیکس ہو نہ ہو, پاناما لیکس سے ہمیں بہت پہلے پتہ تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور مختلف مراحل پہ ثبوت بھی ملتا رہتا ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کرپشن کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے, ہمارا مقصد یہ بڑے لوگوں کا نہیں ہے. یہ لوگوں کو تو ویسے ہی ہم نے چھٹی کرنی ہے انشاءاللہ. اس کو تو چھوڑنا نہیں. ان کو تو ویسے ہی ہم نے اسمبلیوں سے نکال کے انشاءاللہ جیلوں تک پہنچانا ہے. مجھے ان کی فکر نہیں ہے. یہ 300 400 جتنے لوگ ہیں ان کو تو آسانی سے آپ نمٹ لیں گے اگر عوام نے ساتھ دیا. مجھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں کرپشن جو ہے, جو اوپر سے لے کے نیچے سے ہے, پولیس والے سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک, ڈی سی او تک, سارا جج جوڈیشری میں سنا جاتا ہے رشوت ہے, یہ ہے, یہ بیوروکریسی میں, یہ ان چیزوں سے مجھے زیادہ ڈر ہے کہ ان کو ہم, اور جو اشارہ ہمارا وہاں ہے وہ ان چیزوں پہ ہے. اور ان چیزوں میں دیکھیں ہم نے یہ تجویز کی ہے, شاید پتہ نہیں اس میں منشور میں ہے یا نہیں, لیکن یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم پالیسی آف زیرو ٹالرنس لائیں گے جس میں اگر دیکھیں دو قسم کی کرپشن ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی غریب گورنمنٹ اہلکار ہے جو فرض کرے پولیس والا ہے, اب وہ جب کرپشن کرتا ہے تو وہ ایک مجبوری سے کرتا ہے. اس کی تنخواہ اتنی ہے نہیں کہ وہ اپنے گھر کا چولہا بھی جلائے, بچوں کو اسکول بھی بھیجے, کپڑے بھی دے, علاج بھی کروائے. وہ بیچارہ ایک مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے. تو اس کیس میں, اس طرح کے کیس میں ہمیں تھوڑی سی رعایت کرنی پڑے گی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ہم تنخواہ زیادہ بڑھائیں, فیسلٹیز بنائیں, تعلیم مفت کریں, علاج مفت کریں. کیونکہ اس کے کرپشن کی وجہ مجبوری ہوتی ہے. مجبوری ہے, اس کی مجبوری ہے. سو کچھ جی سر. تو اس کیس میں پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے. لیکن جہاں بالکل زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے وہ حکومت کے ذرا اعلیٰ اہلکاروں کے. ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی مثلاً 18 گریڈ اور اوپر کا کوئی اگر کرپشن ثابت ہو جائے کسی افسر میں, اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. آپ 1-2 کو لٹکائیں گے, ٹنگائیں گے نا, سارے سیدھے ہو جائیں گے. ابھی ان کو پتا ہے کچھ نہیں ہونا. ہم نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشری میں اگر کسی جج کی کرپشن ثابت ہو, سزائے موت. یہ زیرو ٹالرنس, ایکسٹریم پنشمنٹ جہاں آپ کو نظر آ جائے, نو ایکسیپشن. چاہے وہ بیوروکریٹ جو ہے وہ کسی پرائم منسٹر کا بیٹا ہو, اس کو بھی آپ نے سزائے موت دیں. سزائے موت دیں فار کرپشن if he is 18 grade and above. بیکاز دیکھیں 18 grade and above یہ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری مجبوری ہے. ان کی تنخواہیں اچھی ہیں, ان کا سٹیٹس اچھا ہے, ان کے سب کچھ ان کے پاس ہے. اگر وہ کرپشن کرتا ہے غریب ملک میں تو اس کی سزائے موت میری نظر میں. یہ تو آپ کا سوچ عمران خان سے تو ملتا جلتا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے, تو وہ اب اسلام آباد کو بند کر رہا ہے کمنگ 2 تاریخ کو, تو آپ کو تو ساتھ دینا چاہیے کہ اسلام آباد بند کر لیں. ہمارے دیکھیں 2 باتیں ہیں. آپ نے 2 طرح, ایک تو عمران خان کی سوچ اور ایک اسلام آباد بند کرنے کی سوچ. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری سوچ بالکل عمران خان سے ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم عمران خان کی پارٹی سے ضم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے بھی وہی اہداف ہیں, وہی مقاصد ہیں. کیونکہ ہم جب دیکھ کے آپ کا منشور اس کا موضوع بالکل صحیح, بالکل آپ نے صحیح. ہم بھی یہی چاہتے ہیں نئے لوگ آئیں, کرپشن ختم ہو. لیکن وہ فیصلہ پھر ہم نے اس وقت نہیں کیا جب عمران خان اپنے اوریجنل
وعدے سے ہٹ گئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اوریجنل وعدہ کیا؟ اوریجنل وعدہ یہ تھا کہ میں روایتی لوگوں کو سیاست میں نہیں لاؤں گا، میں نئے لوگوں لاؤں گا، کرپٹ روایتی موروثی سیاستدانوں کو نہیں لاؤں گا۔ آج آپ دیکھیں تو ان کے دائیں بائیں پہ کون بیٹھا ہے؟ وہی لوگ بیٹھے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، عموماً کہتے ہیں کہ اب ان کی پارٹی میں اور باقی پارٹیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ سو یہ بدقسمتی سے، میرے خیال میں یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا اچھا صاف ستھرا لیڈر آیا تھا جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے اوریجنل مقصد سے مجبور ہو کر، مجبوراً یا جو بھی وجہ تھی وہ ہٹ گیا اس سے۔ تو یہ وجہ ہے کہ پھر ہم ان کے ساتھ نہیں ہو سکے۔ اب اسلام آباد کی آپ نے بات کی، بند کرنا، اس میں دیکھیں ہماری سوچ یہ ہے، دیکھیں ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں عمران خان سے کہ یہ پیناما لیکس سیریس بات ہے، اس میں جو چیزیں کہی گئی ہیں ابھی الزامات ہیں، رائٹ؟ الزام ہوتا ہے، وہ جب تک اس کا ثبوت نہیں دیا جاتا تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً ایک آپ سمجھیں، لیکن بیٹھنا تو چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ آپ پہ یہ الزام ہے، آ جائے، بالکل صحیح، ایبسلیوٹلی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اپنے آپ کو سبمٹ کرنا چاہیے کہ یہ الزامات ہیں، میں اپنا نام کلیئر کرنا چاہیے۔ اور سنا ہے اب یہ کل پرسوں ہوا بھی ہے، سپریم کورٹ نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ چانس ویلکم کرتا ہوں کہ میں اپنا نام، الحمدللہ اگر ہو جائے تو ہو جائے، نہیں ہو تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں۔ سر ایک تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو اور بھی وعدے آپ کو جو ہے وہ یاد دلائیں گے۔ کتون کو یوا وڑا شانتا دمالو بیارزو پشاور انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز پیمز د صحت په شعبه کې یو ځانګړی مقام لري. دغه هسپتال په مختلفو شعبو باندې ویشت دی لکه شعبه چشم، نیوروسرجري، ګایني، کارډیالوجي، ارتوپیډک، ENT، جنرال سرجري، جنرال میډیسن، د ماشومانو شعبه، ایمرجنسي وغیرہ. د هر شعبې لپاره جدا وارډز او پرایویټ رومز هم موجود دي. دلته د هر مرض تشخیص او علاج په اسانه او ماهرانه طریقه کار باندې کیږي. د مریضانو خدمت زمون مقصد او نظم العین دی. خو راغو د صفي هسپتال ته د خالق الرحمن صاحب ډېر ښه طریقې سره، ډېر په انسانیت سره، ډېر په سړیتوب سره موږ خپل علاج هم وکړو او ډېره طریقې سره موږ سره خپلې خبرې هم وکړې او چې کوم کې مبتلا دی موږ ته انکار نه کړی دی راغلی دی. الله دې د عزت وکړي او چې هر چېرته یې الله دې دا کامیاب لري. یعنی ما از افغانستان آمدم، مریض بودم، عملیات کردن پنجشنبه مرا. علم سال خدا اینجا دفاعی است. این دکتر لایق است، مکر خوب است، مسلمان است. کتونکو په پروګرام رختیا کې یو ځل بیا هر کله د توایم او چیئرمین صاحب سره خپل کومه خبره چې رواني دي هغه جاری ساتو. سر آپ کو میں ایک وعدہ آپ کو یاد دلاتا ہوں. آپ نے ایک وعدہ یہ بھی کیا ہے جو میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. ہم کسی بھی ایسے شخص کو الیکشن کے لیے پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے جو اب سے پہلے کبھی اسمبلیوں کا ممبر رہا ہوں. وعدہ ہے آپ کا؟ بالکل وعدہ. اچھا اب سر یہ باقی سیاستدان جو ہے جو اس کو تو آپ نے بالکل زیرو سے ضرب دے دیا اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں سیاستدان میں. فضل الرحمان صاحب ہے، سمیع الحق صاحب ہے اور جمعیت اسلامی کے جو امیر ہے وہ ہے. تو یہ سارے جو ہے سر آپ نے نکال دیے زیرو کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے شروع میں ابتدا میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکشن ہوا تھا اس موضوع پہ، ہماری نظر میں یہی سیاستدان ملک کا المیہ ہیں، یہی ملک کا المیہ ہے. انہی لوگوں نے ہمارے ملک کو اس حالت میں کر دیا ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی ناقابلیت کی وجہ سے، ان کی، میں نام نہیں لے رہا کسی کا لیکن عمومی بات کر رہا ہوں، ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ ملک اس حالت میں آ گیا ہے
کہ اب اس کے وجود کو خطرہ ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کو ہم چاہے یہ اپنے آپ کو یا اپنے جو ان کے فالوورز ہیں یا ان کے جو مخلصین ہیں ان کی نظر میں یہ جتنے بھی بڑے سیاستدان ہوں, ہماری نظر میں یہ مجرم ہیں. انہوں نے اس جرم کیا ہے کہ اس ملک کو ترقی کی راستے لے جائے بغیر اس کو پسماندگی کی طرف لے گئے. جب تک ان لوگوں کو اور ان جیسوں کو ہم سیاست سے بالکل الگ نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں ملک ترقی نہیں کر سکے گا. یہ اسی لیے ہم نے یہ شرط لگائی ہے, اور اس شرط پہ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم, یعنی لوگ میرے سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے. بالکل, اب میں یہ عمران صاحب بھی یہی کہتے تھے. اکثر میرے سے یہ کہا جاتا ہے, لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں ہم مجبور نہیں ہوں گے. ہم اپنا کام کاروبار چھوڑ کے, ہمیں کوئی سیاست کا شوق نہیں تھا نہ ہے, ہم ایک مجبوری کی وجہ سے آئے ہیں. یہ ہماری ایک مقصد ہے کہ ہماری جہاد ہے کہ کم از کم آخرت میں تو ہم جواب دے سکیں. اور آخرت میں کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے ایک پوچھ, ہر ایک انسان کی پوچھ ہوگی. ہم چاہتے ہیں ہماری پوچھ جب ہو تو ہم کم از کم یہ کہہ سکیں یا اللہ ہم نے کوشش تو کی تھی. سر, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان کا بھی یہ ایجنڈا تھا اور بالکل تھا, لیکن آج جب ہم اس کے ارد گرد دیکھتے ہیں تو وہی پرانے سے, کچھ پیپل پارٹی سے, کچھ مسلم لیگ سے, کچھ ANP سے, کچھ کہاں سے یہ آئے. تو عمران خان وہ تو مخلص تھا اس میں, کیونکہ وہ چاہتا ہے, اگر ہم سچ بولے تو وہ چاہتا یہ ہے. لیکن کیا ہم نے, عوام نے اس کو مجبور کر دیا یا کسی اور پالیسی نے اس کو مجبور کر دیا کہ ان لوگوں کو اس نے ایکسیپٹ کر دی؟ دیکھیں یہ اس کا مجھے حتمی علم تو نہیں ہے, اور اگر کسی کو بھی پتہ ہے تو وہ صرف عمران خان ہے, کیونکہ یہ فیصلے اس نے خود لیے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایڈوائزرز نے ان کو انفلوئنس کیا, ہو سکتا ہے, لیکن ایڈوائزر بھی لوگ بلکہ ملامت کرتے ہیں ان کے ایڈوائزرز پہ کہ ان ایڈوائزرز نے ان کو غلط رائے دی. ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے غلط رائے ان کو دی, اور اس لیے ان کو یہ غلط فیصلے انہوں نے کر لیے. یہ ممکن ہے, لیکن دیکھیں ذمہ داری بالآخر لیڈر پہ آ کے آتی ہے, کیونکہ لیڈر ہی اپنے مشیر مقرر کرتا ہے. وہی مشیر چنتا ہے جو پھر اسے وہ گائیڈ کرتے ہیں. تو اس میں کم از کم اتنا ادراک, اتنی پہچان, اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو رکھے جو اسے صحیح گائیڈ کریں. اب کیا ہوا, کیوں ہوا, میں کہہ نہیں سکتا. اللہ کو پتہ ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے اور عمران خان کو پتہ ہے. اچھا سر, ایک اور وعدہ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں جو مستقبل نے کافی وعدے کیے ہیں. ایک یہ کہ وہی الفاظ میں آپ کو دہراتا ہوں سر, ملک میں جاری تمام ملٹری آپریشن کو فوری بند کیا جائے گا. تمام مسلح و غیر مسلح گروپوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیں گے. تو یہ سر جو ابھی آپریشن جو ضرب عضب چل رہا ہے, مختلف ناموں سے مختلف آپریشن فاٹا میں چل رہے, تو آپ اس کے فیور میں نہیں ہیں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ جو آپ نے جملہ پڑھا ہے یہ ہمارا اوریجنل جو منشور تھا جو 2010 میں شائع ہوا تھا, اس وقت کا یہ لکھا ہوا جملہ ہے. اب اس وقت اور آج کے دن حالات بہت بدل گئے ہیں, انٹرنیشنل سچویشن بہت بدل گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا یہ خیال تھا 2010 میں کہ اس وقت کوئی آپریشن نہیں چل رہا تھا. اس وقت دہشت گردی ہو رہی تھی, مذاکرات بھی ہو رہے تھے, یہ ہو رہا تھا. تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ دیکھیں آپریشن روکیں, ان لوگوں سے بات کریں, کیا مسئلے ہیں, سویلین حکومت, کیونکہ جنگ کی حالت میں بات نہیں ہو سکتی. اس وقت ہمارا یہ مسئلے کا حل بھی نہیں ہے, جنگ مسئلے کا حل بھی نہیں اور نہ ہی حل ہوگا. تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر سویلین حکومت میں عقل ہوتی اور سوچ اور سمجھ اور آپ سمجھے اخلاص ہوتا کہ وہ مسئلے کو حل کرنا, ان لوگوں دیکھیں آخر کار وہی بات آ جاتی ہے, موٹیو دیکھنا ہے. کیوں لوگ اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں, کیوں لوگ تخریب کاری کر رہے ہیں, کیوں لوگ بلوچستان میں بجلی کے پائلنز اڑا رہے ہیں, کیوں لوگ وہاں گیس کی لائنیں اڑا رہے ہیں, کیوں. ہمارا یہ موقف تھا ان کے ساتھ بیٹھیں, کیا مسئلہ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کیوں. مسئلہ اتنا وہ بھی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک احساس محرومی ہے. بلوچستان میں گیس نکلی, سوئی گیس, وہ گیس کوئٹہ پہنچنے سے پہلے پشاور پہنچ گئی, اس کو نہیں پہنچی, بعد میں پہنچ گئی ہے بالآخر. لیکن بلوچی لوگ پھر کیا سوچیں گے
کہ یہ تو ہمارے وسائل ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. اور آج بھی آپ بلوچستان میں چلے جائیں, نیکسٹ ویک میں نے جانا ہے, آپ وہاں باہر نکلیں ذرا شہروں سے, آپ کو یقین نہیں آئے گا جو حالت ہے وہ. غربت, پانی اور جانور ایک ہی کنویں سے یا ایک ہی کھڈے سے پانی پی رہے ہیں. تو یہ لوگ پھر تخریب کاری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ہماری ماشاءاللہ یہ جو سویلین حکومت ہے, یہ اربوں روپے ملتان شہر میں انہوں نے میرا خیال ہے 80 ارب روپے خرچ کیے ہیں. 80 ارب ایک میٹرو بس بنانے کے لیے, جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ملتان کے لوگ خود کہتے ہیں یہ کیا انہوں نے تماشا لگا دیا. اب آپ وہ 80 ارب میں سے چند ارب نکال کے آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بنیادی سہولتیں دے دیتے, سارا یہ ہمارا فوج جو ہے یہ ختم ہو جاتا. دیکھیں یہ ہے, یہ فرق ہے. سر اگر ہم فاٹا کا دیکھیں, فاٹا کا بھی یہی ہے, اگر ہم کسی کے ہاتھ میں قلم نہیں دیتے تو کرپشن کف تو آئے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل یہی مسئلہ ہے. اور میں دیکھیں, میں جو ملامت کروں گا وہ ہمارے ان پولیٹیشنز کی کروں گا کہ یہ صرف اور صرف اپنی جیب, اپنے فائدے کی سوچتے ہیں, ملک اور لوگوں کی بہتری کی نہیں سوچتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ان کی چھٹی کریں, اور یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور صرف چھٹی بھی نہ کر لے, جو کرپشن میں ملوث ہے بالکل لٹکانا چاہیے. اچھا سر, آپ کا تعلق چونکہ سندھ سے ہے, اور سندھ میں جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے الطاف حسین کے پارٹی کا, ایکچولی میرا جو جی آپ فرمائیے, میرا جو آبائی علاقہ ہے وہ چنیوٹ کا ہے. اچھا. لیکن میری اپنی پیدائش کراچی میں ہوئی کیونکہ میرے والد اس وقت پوسٹ تھے. تو میں اپنے آپ کو نہ سندھی سمجھ, پنجابی پاکستانی سمجھتے, میں اپنے آپ کو پاکستان, میں کہتا ہوں میرا تعلق پاکستان سے. اچھا جی, تو وہ جو الطاف حسین کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ اس نے ظاہر ہے بہت بری بات کی کہ پاکستان مرد آباد نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم ملک دشمنی تصور کرتے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف کوئی اور بندہ یہ کہے کہ یہ فلانا علاقہ جو ہے بلکہ صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے, تو اس کو ہم کیا سمجھے, اس کو ملک دشمن سمجھے یا بالکل ملک دشمن سمجھتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے. اسی طرح ہمارے اسی پروگرام میں جس میں ہم آج بیٹھے ہیں, اس میں محمود خان اچکزئی نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اور اس کے جنرل سیکرٹری بھی مرکزی, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کے پی کے جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, یہ افغانستان کا حصہ ہے, اور اس پہ پہلے انگریزوں نے بس زور سے قبضہ کیا تھا, اور پاکستان نے اس کو قبضہ کیا ہے, یہ مقبوضہ افغانستان ہے. تو اس طرح ایک یہ ایسی بات کرنے والا نواز شریف کے گود میں بیٹھے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو ہم نے کہاں تک پہنچا. بہت افسوس کی بات ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں یہاں کھلے عام کر رہے ہیں. یہ غلط باتیں ہیں. دیکھیں, اگر ہم اس طرح چلے گئے تاریخ میں پیچھے کہ کون کس کا کیا تھا, تو پھر تو سارے جو آج کل ملک ہیں ان ساروں کی باؤنڈری آگے پیچھے ہو جائیں گی. نہیں, یورپ میں بھی ملک آگے پیچھے ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ تاریخ میں فلانا, اب یہ آسٹرو ہنگیرین امپائر ہوتا تھا, جرمنی جو تھا وہ بالکل کوئی اور چیز تھی, آسٹریا جو تھا وہ پورا علاقے کو اس پہ گورن کرتا تھا, آپ کا سارا دنیا کا نقشہ بدل جائے گا اگر آپ اس طرح بات کرنے لگ گئے کہ یہ پہلے ایسے تھا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ فضول ہیں, یعنی فضولیات ہیں, ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایک زمین پہ حقیقت ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے, یہ اس کے حدود ہیں. اب آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. اب آپ کو بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کی میں یہ جو بھی حضرت آئے تھے اچکزئی صاحب, ان کو جو بات کرنی چاہیے تھی کہ میں اپنے ان لوگوں کو جو میرے علاقے میں رہتے ہیں میں ان کی حالت کیسے بہتر کروں. اب سر یہ بات تو آپ ٹھیک ہے, بات بھی غلط ہے, لیکن یہی باتیں کرنے والا وزیر اعظم صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں. یہی میں دیکھیں, یہی اس کو گورنری, اس کے بھائی کو گورنری بھی دیا ہے, اور بہت سے عہدے بہت ہی دیکھیں, یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. یہی کام ہے ان کے, جن کی وجہ سے ہم, نہ صرف ہم پر پوری عوام اب ان سے نفرت کرتی ہے, اور یہی کام پاکستان دو ٹکڑے ہوا ہے, اسی لیے دو ٹکڑے ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی, ایک سر یہ اب نیا مسئلہ جو ہے کے پی کے پنجاب کا, یہ سی پیک کا, اس میں اس صوبے کا جو خیبر پختونخوا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پاک چائنا کوریڈور نہیں ہے بلکہ یہ پنجاب کا ہے, پنجاب چائنا کوریڈور, کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ اس نے بالکل ہٹا دی جو روڈ ہے. ادھر پنجاب میں اس پروجیکٹ سے پیسے نکال رہے, کام کر رہے.
تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ ایسا ہونا چاہیے؟ یہ تو سارے ملک کی بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم جو ہے وہ صرف پنجاب کا، ٹھیک ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے لیکن پنجاب کا تو نہیں ہے. وہ تو آپ کی طرح جو آپ فرماتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، وہ بھی پاکستانی ہے، سارے پاکستان کا وزیر اعظم ہے. دیکھیں آپ، میں یعنی میرا جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کا جو بہترین، دیکھیں آپ جب کوئی سڑک بناتے ہیں تو جن دو شہروں کو آپ نے لنک کرنا ہوتا ہے آپ نقشے پہ ایک سیدھی لائن پہلے بنا دیتے ہیں کہ کہاں سے یہ سڑک جانی چاہیے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس میں چھوٹی موٹی تبدیلی کہ کہاں پہاڑ آ رہا ہے، کہاں یہ پانی آ رہا ہے، کہاں مجھے برج بنانی ہے، کہاں ٹنل بنانی ہے. اب اگر آپ زنجیانگ کا جو صوبہ ہے اس کا دارالخلافہ جو ہے یا دارالحکومت جو زنجیانگ کا چائنیز صوبہ ہے اس کا ہے کشگار، اس شہر کا نام ہے کشگار. اب کشگار سے آپ گوادر تک اگر آپ لائن کھینچیں تو وہ ساری لائن کے پی کے سے گزرتی ہے. یعنی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یہ سی پیک جو ہے یہ کے پی کے علاوہ کہیں اور سے گزرے. اب کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہی بات آ جاتی ہے، ان کے ذاتی مفاد ہیں، ان کی قومی سوچ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں پنجاب سے گزرے گا، ہمارے لوگوں کو یہاں فائدہ ہوگا، پروجیکٹس ملیں گے، اس پہ لوگوں کی کمیشنز ہوں گی. سو وہی بات وہیں شروع پہ آ جاتی ہے جہاں اخلاص اور دیانتداری اور قابلیت ختم ہو جائے پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں. پھر آپ کو یہ 10 باتیں کہیں گے کہ نہیں یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، ہم اس لیے پنجاب سے یہاں گھما کے لے جا رہے ہیں، یہاں یہ ہے وہ، لیکن بنیادی وجہ بدنیتی ہے. سو اگین وہی میرا پوائنٹ کہ جتنی جلدی ان کی چھٹی کریں اتنی جلدی ہم صحیح کام کریں. دیکھیں ایک منطق کی بات ہوتی ہے، منطق کے خلاف جانا یعنی بیوقوفی ہوتی ہے. ایسا ہی ہو سکتا ہے نا، بیوقوفی کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جو شخص منطق کی خلاف ورزی کرے اسے آپ بیوقوف کہیں گے. منطق یہ کہتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا کشگار سے گوادر جانا چاہیے اور وہ راستہ ٹیکس اٹ تھرو ایکسکلوسیولی کے پی کے اور بلوچستان سے وہ سڑک گزرے گی. اچھا سر، ایک اور بات ہے، آپ چونکہ لیڈ کر رہے ایک پارٹی کے مستقبل پاکستان کو، اور آپ نے اس پہ جو آپ کا منشور میں بھی اس کو بہت آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے فارن پالیسی کو. آج اگر ہم اپنے فارن پالیسی کو دیکھیں، افغانستان ہم سے ناراض، انڈیا ہم سے ناراض، چائنا ہم سے ناراض، اور جس کے لیے اس سب کو ہم نے ناراض کیا ہے امریکہ، وہ بھی ہم سے ناراض. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اگر آ گئی تو آپ کی فارن پالیسی یہی ہوگی یا کوئی اس میں؟ نہیں، یقیناً یہ نہیں ہوگی. دیکھیں میں فارن پالیسی کو 2 حصوں میں ذرا تقسیم کرنا چاہوں گا بات کرنے سے پہلے. ایک تو جو انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے یہ ایک خاص معاملہ ہے اور اس کو میں ذرا الگ سے بعد میں بات کروں گا آپ سے. جو باقی فارن پالیسی ہے باقی اسٹیٹس کے ساتھ انڈیا کے علاوہ، اس میں میرا یہ خیال ہے، ہماری پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سارے اپنے جو پڑوسی ہیں ان سے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، کوآپریشن ہونی چاہیے، عزت اور احترام ہونی چاہیے، ٹریڈ کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے. ایران کے پاس جیسے بہت سارے ایسے قدرتی وسائل ہیں، گیس ہے وغیرہ، جس کی بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ یہ آپ سمجھیں یہ بدمزگیاں ہیں، یہ دشمنیاں ہیں، تو یہ ہو نہیں. تو ہم چاہتے ہیں، ہماری فارن پالیسی یہ کوشش کرے گی کہ ایک بالکل بیلنس، خاص طور پہ پڑوسی ممالک سے بہت اچھے تعلقات رکھے جائیں جو بھی ہیں. جو بگ پاورز ہیں جن میں رشیا، چائنا، امریکہ ہے، ان میں سے ساروں کے ساتھ کوشش کی جائے کہ اچھے تعلقات ہوں، کسی ایک کو کسی اور کی خاطر ناراض نہ کیا جائے. بالکل بیلنسڈ ہمارا اپروچ ہو. اب رشیا جو ہے وہ ابھرتا ہوا، ایک زمانے میں پاور اس کی گلوبل پاور گر گئی تھی، اب وہ امریکہ سے پھر ٹکر لے رہا ہے. اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے
کہ ہم رشیا سے اب بہت قریبی تعلقات رکھیں. سر اس رشیا کے ساتھ تو ہم نے جہاد بھی کیا تھا. جی ہاں. ہاں, اور اس کے لیے اس کی نتائج ابھی تک, اس کی جو نتائج ہے, اس کی جو تکلیفیں ہیں ابھی تک ہم برداشت کر رہے ہیں. تو اسی رشیا کے ساتھ اب ہم مشقیں کر رہے ہیں, اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے نزدیک جنگ, تو مطلب یہ کہ یا تو ہمارا وہ سوچ جو تھا وہ غلط تھا, یا اب ہم غلط. دیکھیں وہ زمانہ جو کولڈ وار کا تھا, جی, وہی ماحول بدل جاتا ہے, سرکمسٹنسز, سچویشن بدل جاتی ہے, اور انسان کو پھر جو بھی بدلا ہوا نیا ماحول ہے اس کے مطابق اپنی پالیسی بنانی پڑتی ہے. اگر آپ پھنس جائیں تاریخ میں ایک جگہ اور بولیں اور سوچیں کہ یہ اس وقت تھا اور میں اپنا وہی موقف لچک نہ ہو, تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اصول بیچیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک حکمت اور ایک آپ سمجھیں وقت کی ضرورت اور ایک جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق آپ اپنی پالیسی بنائیں. اب وہ زمانہ جو آپ بات کر رہے ہیں, بیسکلی پاکستان پھنس گیا بگ پاور رائیولری میں. امریکا اور روس کی, چائنا اس وقت اتنا پاور نہیں تھا, ابھرتا ہوا پاور تھا بہت, اس کی کوئی عالمی حیثیت نہیں تھی اس وقت جو آج ہے. اس وقت یو ایس اور امریکہ جنگ کی در پہ کھڑے ہوئے تھے دونوں, اور وہ پوری دنیا, اس وقت جو دنیا میں جو تنازع تھا بگ پاورز میں, وہ تھا ایک کیا کہتے ہیں اس کا, نظریے کی ایک جنگ تھی. ایک نظریہ کمیونزم تھا, ایک نظریہ ان کا کیپٹلزم تھا, اور یہ جانی دشمن تھے. رشیا, سوویت یونین, اس وقت تو رشیا نہیں تھا, سوویت یونین کوشش کرتا تھا کہ دنیا میں جہاں میں کمیونزم پھیلا سکوں میں پھیلاؤں. وہ کہتے تھے کہ نہیں, یہ تو کمیونزم تو ہمارا دین کے خلاف ہے. اچھا سر, یہ تو ہم نے ڈسکس کی. آپ کو میں لے آیا ادھر سے, جو آپ ڈسکس کر رہے تھے فارن پالیسی کو, جو اسلامک, جی آپ اپنی اوریجنل جگہ پہ آپ آ جائے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں اوریجنل جگہ یہ ہے کہ وہ وقت مختلف تھا, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلامک جو اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ہماری فارن پالیسی یہ ہوگی مستقبل. ہاں, اسلامک اسٹیٹس جو ہمارے پڑوسی اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, جو بھی ہیں. خاص اب کون ہے, ایران ہے بیسکلی, اور افغانستان ہے جو امیجیٹ پڑوسی ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے آپ ہٹ جائیں تو ترکی آ جاتا ہے, یہ خلیجی ممالک آ جاتے ہیں. ان سے تو الحمدللہ ہمارے تعلقات اچھے ہی ہیں, ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اس بات سے کہ ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہیں اور افغانستان سے بھی خراب ہیں. نہیں سر, اس پہ آپ ایگری ہو جائے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں, میں یہ اگری ہوں کہ تعلقات خراب ہیں. میں اس بات پہ اگری نہیں ہوں کہ یہ تعلقات یعنی میں شاید ٹھیک نہیں کہہ سکا, پر میں بالکل صحیح ہے, تعلقات خراب ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. ہمیں محنت کر کے ان تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے. جو بھی ان کی آپ سمجھیں شکوے ہیں, گلے شکوے ہیں, ان سے بیٹھ کے ان کی ازالت کی کوشش کرنی چاہیے, ان کو خوش کرنا چاہیے ہمیں. یعنی افغانستان کا جو معاملہ ہے, اصل میں افغانستان بھی ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے, کیونکہ اس میں بھی امریکہ حضرت نے مداخلت کی ہوئی ہے. ان کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اپنی طرح سوچتا ہے. ان کو ایک بیس چاہیے روس کے قریب جہاں سے وہ اس پہ جاسوسی کر سکیں. معاملہ بڑا پیچیدہ ہے, اس لیے اس کے لیے ذرا زیادہ حکمت اور عقل چاہیے جو ہمارے موجودہ سیاستدانوں میں نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ اگر آ جائیں, سمجھدار لوگ آ جائیں, تو ہم اس معاملے کو حکمت اور عقل اور سوچ سے حل کر سکتے ہیں, اور ان ممالک سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا سر, آپ نے یہ بھی کہا ہے, آپ کے منشور میں یہ بھی ہے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم دفاع کا جو خرچہ ہے وہ نصف سے, اب چونکہ نصف ہے سارے بجٹ کا, تو اس سے بھی ہم کم کریں گے, تو اس سے تو ملک کا دفاع جو ہے وہ کمزور. یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور اس میں دیکھیں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک سوچ ہے, ایک اسٹریٹجک سوچ ہے, اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ ان کا ریٹائرڈ فوج سے بھی تعلق رہا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی قدم جس کا تعلق فوج سے ہو وہ فوج کی مشاورت کے بغیر نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ وہ ایکسپرٹس ہیں, ان کو پتہ ہے دفاعی ریکوائرمنٹس کیا ہیں کیا نہیں. لیکن بات یہ آ جاتی ہے, ہم نے جو اس میں لکھا ہے ہمارے منشور میں, کہ ہمارے کسی کے خلاف
کوئی آپ سمجھیں اگریسو یا بدنیت ارادے نہیں ہیں. ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کرنا, ہماری اگریسو پالیسی کچھ نہیں ہے. ہماری جو فوج ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اوروں ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے یا ہم نے ان پہ جا کے ان کو قابو کرنا ہے. ہماری فوج کی جو بنیادی مقصد ہے وہ دفاعی قابلیت ہے. اگریسو قابلیت ہمیں دلچسپی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے نا, اس پہ کوئی کسی قسم کا دشمن جو ہے وہ غلط نظر سے بھی نہ دیکھ سکے, اس کو پتہ ہو کہ یہ لوگ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو منشور میں بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ہمیں اپنی پوری فوج کا ایک اس کی جو اسٹریٹجی ہے اور پلاننگ ہے اس کا ایک جائزہ لینا ہے. اس میں جو ڈیفینسو کیپیبلٹیز ہیں جو کہ اٹیک کو اور اس کو جو بچا سکتی ہیں ان کو ہمیں بڑھانا ہے. جو اوفینسو کیپیبلٹیز ہیں کہ ہم نے کسی اور پہ اٹیک کرنا ہے, ان کیپیبلٹیز کو ہم شاید اتنی اب ضرورت نہیں ہونی چاہیے جو تھی. ایک اور جو بڑا اہم چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے ہیں, یہ اب ایک اسٹریٹجک بیلنس ہو گیا ہے. اب ان دونوں ملکوں میں کنونشنل جنگ جو ہے جو پہلے 65-71 میں ہوتی تھی وہ اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر ان دونوں ملکوں میں اب جنگ ہوئی تو یہ دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے. اس لیے ان کے درمیان اب جنگ آپشن نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اڑی کے بعد فوراً ٹھنڈا پڑ گیا, کیونکہ اسے پتہ چل گیا اور اسے پتہ تھا شروع سے ہی شور تھوڑا سا کہ ہم اب لڑ نہیں سکتے پاکستان سے. اسی طرح پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے. اگر آپ کنونشنل جنگ نہیں لڑتے اور نہیں لڑ سکتے تو پھر اتنی بڑی کنونشنل فورس کی کیا ضرورت. یہ سوچنے والی بات ہے, اور میں دعوت دوں گا ہمارے ملٹری لیڈرز کو کہ آپ ملیں ہم سے اور یہ آپ سوچیں کہ ہم اس کی جو ہمارے پاس محدود بجٹ اور پیسے ہیں جو ابھی اتنے سارے فوج میں جا رہے ہیں, کیا ہم وہ چیزیں کم کر سکتے ہیں, ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بجٹ ہم ڈیولپمنٹ کہ یہ بجٹ میں ہم ڈیولپمنٹ لے جائیں. خاص طور پہ اب بہت ساری ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں رہی ہے. سو یہ ایک اگین یہ فوج بھی جو ہے, کیونکہ دیکھیں فوج کے جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں. جو جنرل بنتا ہے شخص وہ ایک میرٹ کے نظام سے اوپر آ کے جنرل بنتا ہے, اور وہ عقل مند, سمجھدار, پروفیشنل میرٹ کی وجہ سے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ اپنے انہی ہیرا پھیریوں سے اور وہی کوئی جاگیردار وڈیرا دھوکہ بازی, تو ان میں کوئی توازن نہیں ہے. جب جنرل ہمارے کسی بڑے سیاستدان سے بات کرتا ہے تو وہ ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کے برابر نہیں ہے انٹیلیجنس میں, میرٹ میں, تعلیم میں. اس لیے وہ جنرل اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے شاید. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سویلین حکومت ایک بالکل فرق ہے. میں کہتا ہوں ان کی تھنکنگ میں ایک متساوی بات ہو ہی نہیں سکتی. ایک طرف ایک جاہل ہے جو جاگیردار وڈیرا تھا یا کوئی اس طرح کا آدمی تھا, وہ اٹھ کے اب کوئی وزیر بن گیا ہے. دوسری طرف ایک پروفیشنل آدمی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے فوج کی جو ٹریننگ ہے, ان کے جو آفیسرز ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی ٹریننگ, کسی نہ کسی کورس, دے کینٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سویلین سیٹ اپ میں بھی پولیٹیشنز کو بھی ہم اسی طرح کے قابل اور دیانتدار لوگ لائیں تاکہ ایک ٹیم بن کے سول اور ملٹری جو ادارے ہیں وہ بالکل ایک ٹیم بن کے اپنے پورے ملک کا جو ایشوز ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ڈسکس کی آرمی کی جو قبیلیت ہے اور اس کی جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی, کہ اس کو یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ہماری جو پارلیمنٹ ہے, اس میں اس کا شراکت دار بنا دے, آرمی کا بھی حصہ ہو اور سیاستدانوں کا بھی حصہ ہو, اسی طرح تاکہ ایک اس کے رابطے بھی ہو اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہ ہو. میرے خیال میں اور مشرف نے اس پہ کام بھی کیا تھا. جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو یہ بات ہے شراکت, یہ فی الوقت جو قانونی اور آئینی ڈھانچہ ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس چیز کے لیے. تو اگر یہ چیز ہوگی تو یہ ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہوگی جس میں قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک قانونی اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے. لیکن جہاں تک ایکچوئل جو کوآپریشن ہے وہ تو ہے, وہ اٹ آلریڈی ایگزسٹ, چاہے آپ اقرار کریں یا نہ کریں
وہ ہے کیونکہ وہ تو ہے سر. فوج دیکھیں میں فوج کا احترام کرتا ہوں. ساری سر میں یہ کہہ رہا ہوں جو مارشل لا جو آتے ہیں پاکستان میں اس کا بھی مین ریزن تو یہ ہے کہ اس میں گلف ہے, یہ سول گورنمنٹ میں اور آرمی میں اس میں گلف ہوتا ہے, تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے, تو اس لیے مارشل لا آ جاتے ہیں. اگر یہ شراکت دار ہو آپس میں تو یہ ڈسکس کریں گے, بیٹھیں گے, تو یہ مسئلہ نہیں ہوں گے. دیکھیں کسی جاہل اس کو ہم آئینی شکل دے دیں, کیونکہ آئین چینج کرنا تو آپ لوگوں کا کام ہے, پارلیمنٹ میں تو آپ چینج کر سکتے ہیں, کوئی قرآنی الفاظ تو یہ آئیڈیا یعنی نایاب آئیڈیا ہے, میں تو ابھی سن رہا ہوں, مجھے آپ سر سوچنے کی مہلت ٹائم دو. سر بہت بہت شکریہ, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اباسین ٹی وی اور اختیار پروگرام کو اتنا ٹائم دی دیا, ہم آپ کے بہت مشکور ہے. کتون کو تاسو پروگرام وکتو زمونگ نن د خپل معمول نه دغه ټایم زیات و, زمونږ ټایم 30 منټ ته نن مونږ غنټه پروګرام وکړلو, چونکې پروګرام ډېر اهم و, مونږ سره شخصیت چې کوم هغه ډېر اهم و, او پاکستان مسلې تاسو وکتلې چې مختلف طرف ته مسلې دي, خو پاکې اهم یوه نقطه چې کومه ما په ذهن کې کوم چیرمین صاحب چې خبره وکړله هغه دا چې خپل ځان مونږ ماینس کو. زه صرف یو پاکستانی یم, زه پنجابی, زه پښتون, زه بلوچی, زه دا نه یم, زه صرف یو واحد پاکستانی یم, او د پاکستان په نظر سره د پاکستان په عینکو کې مونږ ارد گرد خپله علاقه دا وګورو. زه به صرف خبره د فایدې د پنجاب یا د کې پی کې یا د بلوچستان نه کوم, زه به ټول پاکستان اخلم په نظر کې, زه به د ټول د پاکستان د ښېګړې او د ترقي سوچ کوم. که دا سوچ کله دا ویژن په مونږ کې راغلو, زمونږ ملک په انشاءالله مخکې ځي, او خدا نه خواسته که دا سوچ چرته کمزوری شو نو مونږ ته به نقصان رسی. دې سره سمیع الله دور تاسو نه اجازت غواړي, د خدای په امان.